اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احسان نور الہی، اللہ کا احسان ہی اللہ کی عظمت نور حق ہے. جب انسان مومن کو اللہ کی چاہت کا علم سے پتہ چل جائے تو انسان بھی احسان ہی کرے گا، کیونکہ احسان ہی اللہ کی چاہت ہے، کیونکہ احسان ہی اللہ کی چاہت ہے اور احسان کرنے والے ہی اللہ کے دوست ہیں. مگر جب انسان ایمان لے آتا ہے اور ایمانی علم جب انسان کو مل جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے احسان نور ہے، اور وہ انسان ایمان لا کر نور کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اور پسند ہی نور کی نور والے کا ایمان والے پر احسان ہوتا ہے، اور پسند ہی نور کی نور والے کا ایمان والے پر احسان ہوتا ہے. اور جس پر اللہ نور کے ذریعے احسان کرتا ہے وہی مومن، اور مومن کے ساتھ نور والا ہی احسان کرتا ہے. احسان کے علم میں بہت سی اقسام ہے. ظاہری احسان تو ہر جاندار پر کیا جاتا ہے، مگر نوری احسان نور والے کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. انسان کو جب تک علم سے نور کا پتہ نہ چلے، نور نہ ملے، نور کی طرف نہ آئے اور نور کی طرف بڑھے نا، تب تک انسان علم رکھ کر بھی اندھا ہی کہلائے گا، گونگا بہرا ہی کہلائے گا. یہ تو علم والوں پر ہے کہ وہ کون سا علم لے کر کس راہ پر چلتے ہیں. اگر علم لے کر نور کے راستوں پر نہیں چلتے وہ انسان تو کہلا سکتے ہیں مگر ایمان نور والے نہیں کہلا سکتے. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان نور والے راستے پہ نہیں، نور والے راستے پر وہی انسان ہے جس کو اللہ نے ایمان کا نور دیا ہوگا، اور جس کو علم سے ایمان کا نور ہی نہیں دیا وہ کبھی بھی نور والے راستے پہ نہیں چلتا. اور جو نور والے راستے پہ نہیں چلتا وہ نور کا منکر ہوتا ہے، کیونکہ جس کو نور اللہ نے ہی نہ دیا ہو وہ نور کو کیسے مانے گا. اللہ نے جسے نور ہی نہیں دیا وہی تو نور کا منکر ہے، اور جسے اللہ نے نور دیا ہوتا ہے وہ نور کو مانتا ہے اور وہ نور والے راستے پہ چلتا ہے. اور وہی انسان مومن اللہ کے نور سے پہچانا جاتا ہے، اور جس کی پہچان ہی ایمان نور ہو وہی مومن ایمان والا ہے. اور جس کو اللہ ایمان کا نور دے دیتا ہے وہی شان عظمت نور احسان والا ہے. اللہ نے انسان پر جو احسان کیے ہوئے ہیں بہت سے انسان جانتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہی انسان پر ایمان ہے، اور ایمان نور ہی انسان مومن کی سلامتی کا ذریعہ ہے. جو چاہتے ہیں سلامتی پانا، سلامتی والوں میں شامل ہونا اور سلامتی والوں کے ساتھ رہنا ان کے لیے لازم ہے نور سلامتی ہے. ہدایت حق سے حق والے ہو جائیں، یہی شان قریب نور حکمت عظمت پاکی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی پاکیاں نور کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، بہت سی پاکیاں آگ کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، بہت سی پاکیاں پانی کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، بہت سی پاکیاں گمان کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں. یعنی کہ انسان مومن کو ہر پاکی کا علم
علم ہونا چاہیے. جب پاکی کا علم ہوگا تو پاکی کے درجات کا بھی علم اسے حاصل کرنا ہوگا. جب پاکی کے درجات کا علم وہ حاصل کرے گا تو ہر پاکی کو اپنانے کی کوشش کرے گا. یعنی کہ ظاہر پاکی کا کیا مقصد ہے, باطن پاکی کا کیا مقصد ہے, نور والی پاکی کا کیا مقصد ہے, شعور والی اور علم والی پاکی کا کیا مقصد ہے. ہر پاکی کے مقصد سے واقف ہونا ہی مومن کی طریق پاکی حکمت حق ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی شان عظمت میں ہی تو ایمان سلامتی رکھی ہوئی ہے. جو انسان مومن عظمت اظہار حق سے واقف ہوگا وہی تو نور الہی سے واقف ہوگا. شان عظمت اظہار حق ہی تو نور حق ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن انسان کی عظمتی تو نور سے رکھی ہوئی ہے اور نور ہی انسان کو خسارے سے پاک کرتا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے نجات پا گئے اور جو انسان ایمان نہیں لائے وہی تو خسارے والے ہیں. یعنی کہ نور ایمان کل صراط مستقیم ہے اور جو ایمان کل صراط مستقیم پہ چل پڑتے ہیں وہی تو نور میں سبقت عظمت اور عزت والے ہیں. اللہ تعالیٰ روز محشر انہی کو عزت عظمت عطا فرمائے گا اور وہی قدر والے ہوں گے جو نور والے ہوں گے. نور عظمت شان قدر حق ہی تو نور حق ہے. اللہ کی شان ہی نور ہے اور نور ہی سلامتی ہے اور نور ہی تعریف ہے اور نور ہی اظہار زندگی ہے اور نور ہی بندگی ہے اور نور ہی قبولیت ہے اور نور ہی درجات ہے اور نور ہی انسان مومن کی عظمت کی پاسداری ہے. اور جسے نور ہی نہیں ملا وہی تو منکر نور ہے. جس کو اللہ نے نور دیا ہے یعنی شان قدرت توحید حق ہے اور جس کو اللہ نے قدرت توحید حق سے حق کا نور عطا فرما دیا ہے وہی تو بادشاہ ہے, وہی تو سلامتی والا ہے, وہی تو عزت والا ہے, وہی تو عظمت والا ہے, وہی تو پاکی والا ہے, وہی تو احسان والا ہے, وہی تو احسانوں کا شکر کرنے والا ہے, وہی صبر کرنے والا ہے, وہی درگزر کرنے والا ہے. اللہ نے ایمان والوں کے لیے بہت ہی درجات اور تعریفیں اور بلندیاں اور شانیں اور حکمتیں رکھی ہوئی ہیں اور جو ایمان لا کر ان طریقوں سے واقف ہو جاتا ہے وہی شان طریق عظمت والا ہو جاتا ہے اور جسے اللہ تعریف کے لائق بنا دیتا ہے وہی تو تعریف والا ہوتا ہے. اللہ جس کو دیتا ہے وہی تو مانتا ہے اور جس کو اللہ نے دیا ہی نہیں ہو وہی تو منکر ہوتا ہے. منکروں پر ہی تو اللہ کی لعنت ہے. اے انسان تمام خوبیوں کا علم دے کر اللہ نے اپنی طرف بلایا ہے اور اللہ کا بلاوا ہی نور ہے اور نور ہی انسان کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور وہی انسان اللہ کو اور اللہ کے نور کو مانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر پیدائش کا علم بھی ذکر کیا ہوا ہے, ہر پیدائش کا علم میں ذکر کیا ہوا ہے اور جو علم رکھ کر بھی اللہ کی پیدائشوں سے واقف نہ ہو وہ بلا کیا جانے گا کہ نور کیا ہے. نور ہی تو اصل میں پیدائش کل کائنات ہے اور جس نے اللہ کی کائنات دیکھی ہو, اللہ کی پیدائش دیکھی ہو, یعنی کہ اللہ کے پیدائش کرنے کے علم سے واقف ہو اور جو اللہ کی پیدائش کرنے کے علم سے واقف ہوگا وہ بلا کیسے نور کا منکر ہو سکتا ہے. نور اللہ کی وہ حکمت ہے جو تمام حکمتوں پر غالب ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ نور سب پر غالب ہو جائے اور سب نور کے نور والے ہو جائے اور سب نور سے نور والے ہو جائے. علم نور رسالت اور علم نور توحید اگر انسان مومن کی جان جائے, اگر انسان مومن جان جائے
فرض رکھے گا، بس فرق کرنا ہی انسان کو گمراہی سے بچا سکتا ہے۔ جب انسان کو فرق کرنا ہی نہ جانتا ہو، جب انسان فرق کرنا ہی نہ جانتا ہو، وہ انسان کبھی بھی گمراہی سے نہیں بچ سکتا، اور جو گمراہی سے نہیں بچ سکتا وہی تو جاہل ہے، وہی تو اندھا گنگا بہرا ہے، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگائی ہوئی ہیں، اور جن کے دلوں پر مہریں لگائی ہوئی ہیں وہی تو کافر ہیں، وہی تو منافق ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت علم حق سے انسان مومن کو سب بتا دیا، سب بتا دیا، سب سمجھا دیا، اور سب کے بارے میں علم کے ذریعے آگاہی نور ہدایت مستقیم کی شان بھی بیان فرما دی۔ علم شان عظمت اظہار حق ہے، علم شان عبادت سلامتی حق ہے، علم ہی تو انسان کے لیے پیغام انعام احسان ہے، اور علم ہی انسان کے لیے کامیابی کی دلیل ہے، اور علم ہی جہاد ہے، اور علم ہی بھروسہ ہے، اور علم ہی توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے جن کی طرف بلا رہا ہوتا ہے وہ بلانا اللہ کا عظمت اظہار حق ہے۔ اللہ جس کو عظمت عطا فرمانا چاہتا ہوتا ہے اسی کو تو اپنی طرف بلاتا ہے علم کے ذریعے، اور جن کو اللہ اپنی طرف علم کے ذریعے بلاتا ہے وہی عظیم ہے۔ عظمت اظہار علم حق سے ہی تو حق کو پہچانا گیا، حق کو مانا گیا، اور حق کی طرف بلایا گیا۔ اللہ نے اپنی طرف بلانے کے لیے ہی تو انبیاء رسولوں کو اپنا علم عطا کیا، قدر عطا کی، عظمت عطا کی، فضیلت عطا کی، تعریف عطا کی، باقی عطا کی۔ اللہ کی عطاؤں سے ہی تو اللہ کے رسول اور انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف بلانے کا پیغام دیتے تھے۔ پیغام عظمت اظہار فضیلت شان حق ہی تو علم حق ہے۔ اللہ کا جو علم حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ نور والا علم جو حاصل کر لیتا ہے وہی تو نور والے کی عظمت شان توحید بادشاہی بیان کرتا ہے، وہی تو نور والے کی رسالت کا نور بیان کرتا ہے، ولایت کا نور بیان کرتا ہے، مومن کے ایمان کا نور بیان کرتا ہے، وہی تو نور کی سلامتی کے بارے میں بتاتا ہے، وہی تو نور کی حفاظت کے بارے میں بتاتا ہے، وہی تو نور کی غذا کے بارے میں بتاتا ہے، وہی تو نور کی بداش کے بارے میں بتاتا ہے، وہی تو نور کی قربت اور تعریف کے بارے میں بتاتا ہے۔ علم ہی تو بتانے کے لیے ہے، علم ہی سمجھانے کے لیے ہے، علم ہی سمجھا کر اپنا بنانے کے لیے ہے، اور علم ہی اپنا بنا کر اپنے پاس بلانے کے لیے ہے۔ شان عظمت علم توحید حق سے بھی مومن کو واقف ہونا چاہیے، شان عظمت رسالت حق سے بھی مومن کو واقف ہونا چاہیے، شان ولایت حق سے بھی مومن کو واقف ہونا چاہیے، شان مومن نور حق سے بھی مومن کو واقف ہونا چاہیے۔ جو انسان مومن علم کے ذریعے واقفیت حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ واقف ہونا ہی عظمت تعریف صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو واقف ہے وہی تو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہی تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہی تو اللہ کے قرب کی کوشش کرتے ہیں، وہی تو عبادت و تقوی والے ہیں، وہی تو پرہیزگار ہیں، وہی تو متقی ہیں، وہی تو تقوی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے عظمت تعریف حق عبادت سے بیان کی ہے، عظمت سے بیان کی ہے، طرف سے بیان کی ہے، شہادت سے بیان کی ہے۔
علم سے بیان کی ہے، پاکی سے بیان کی ہے، تحمل سے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی عظمت علم میں اظہار حق سے بیان کی ہوئی ہے، اور جو علم حق سے حق والوں کو جان جاتے ہیں وہ کبھی بھی حق والوں سے دور نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قرب کے لیے بھی اللہ نے علم میں ہمیں مومنوں کو حکم دیا ہوا ہے۔ جو مومن اللہ کے حکم پر چلتے ہیں وہی تو مومن اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہی احسان کا انعام والے ہیں۔ اے انسان، کوئی بھی احسان تجھ پر ہے تو اللہ کا ہی ہے، اور اللہ احسان کرنے والا ہے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک، اور موت سے لے کر حساب کے دن تک، اور حساب کے دن سے لے کر جنت تک۔ اور تو دیکھ لے کہ تجھ پر اللہ کے کیا کیا احسان ہے اور کیا کیا انعام ہے۔ احسانوں میں بھی تو سب سے ہی احسانوں میں بھی تو سب سے ہی بڑا احسان والا ہے، اور انعاموں میں بھی تو سب سے ہی بڑا احسان والا ہے۔ تمام مخلوق سے بڑھ کر اللہ نے اے انسان تجھ پر احسان کیے ہیں، اور مومن بندے تو جان لے تمام احسانوں سے بڑھ کر اللہ نے تجھ پر انعام کیے ہوئے ہیں۔ انعام وہی والے ہیں جو اللہ کی عبادت اور نور والے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں۔ احسان اللہ نے اسی وجہ سے تجھ پر کیا ہے کہ تو انعام والا بن سکے۔ اگر احسانوں کو یاد رکھو گے تو کبھی بھی نافرمان نہ شکرے نہیں ہوگے، تو انعام والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو انعام والے ہیں۔ احسان تو اللہ اس لیے کرتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جو احسان اللہ کے جان جاتا ہے وہ اللہ کو پہچان جاتا ہے، جو اللہ کو پہچان جاتا ہے وہی تو اللہ کے سے انعام مانگنے لگ جاتا ہے۔ اور انعام احسان والوں کے لیے اللہ نے نور رکھا ہوا ہے، اور نور والوں کے لیے انعام اللہ نے جنت اور دیدار رکھا ہوا ہے۔ احسان پیدائش حق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت حق سے تجھے پیدا فرما کر تجھ پر بہت سے احسان کیے ہوئے ہیں۔ اے انسان، اللہ کا تجھ پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ تیرا پیدا ہونے سے پہلے ہی تجھے اللہ نے دے دیا ہے، یعنی کہ اپنی مخلوق سے تجھے شرف المخلوق کہہ کر شرف ہونا ہی تیرا اللہ کا تجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر تو اپنے بارے میں علم سے جاننے لگ جائے تو مخلوق میں کوئی بھی احسان والا نہیں، سب سے بڑا احسان والا ہی انسان تو ہے۔ اور تیرے نفس پر اللہ نے جو احسان کیے ہوئے ہیں وہ بھی تو جان جا۔ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے نفس پر احسان کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیے ہیں، جو تو اپنی پیدائش کے علم سے واقف ہوگا تو اللہ کے احسانوں کو ماننے والا ہوگا۔ احسان کا مطلب ہی محتاجی سے نجات دینا ہے۔ اللہ نے تجھے ہر محتاجی سے نجات دی ہوئی ہے۔ اگر تو اللہ کے علم سے واقف ہو جائے، اللہ کا علم تجھے کسی کا محتاج نہیں بناتا، یعنی کہ مانگنے والا نہیں بناتا، دینے والا بناتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا ہی تو جانتا ہے کہ اللہ کے مجھ پہ کیا احسان ہے۔ جب اللہ کے احسانوں سے علم سے واقف ہوگا تو اللہ کے علاوہ مومن بندہ کسی سے نہیں مانگے گا۔ اللہ تو وہاں بھی دیتا ہے جہاں کوئی نفس تمہیں دے نہیں سکتا۔ علم حق سے اللہ کی مدد کو جاننے والے، ماننے والے، اور اللہ کی مدد پر یقین کرنے والے، اور اللہ کی مدد کو اللہ سے حاصل کرنے والے، شان قدرت توحید مدد حق سے اگر مومن واقف ہے تو کبھی بھی مومن محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ مومن کے بازو ہے، مومن کی شارت سے بھی زیادہ
زیادہ قریب ہے. قرب اظہار مدد حق ہی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے مدد کر کے اس کو انعام والوں میں شامل فرما لیتا ہے. مدد ہی تو انعام مومن شان ایمان ہے. اور اللہ نے تجھے شکم مادر میں ہی اپنے احسان تجھ پر ظاہر کیے ہیں. جو اللہ تجھ پر شکم مادر میں احسان کر رہا ہے اس کے احسانوں کا اگر تجھے پتہ چل جائے یا اس کے احسانوں پر تو ایمان لے آئے اور یا اس کے احسانوں کی تعریف کرنے لگ جائے تو یقیناً تیری زندگی کچھ بھی نہیں. جو اللہ نے مادر شکم میں تجھ پر احسان کیے ہیں تو وہ اللہ کی مخلوق ہے جس پر اللہ کے سب سے بڑے احسان ہیں, جس پر اللہ کے تمام احسان ہیں کر کے بھی پھر ہی تجھے اشرف مخلوق کا لقب عطا کیا ہے. یہ شرف اللہ نے تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی عطا کر دیا. جب اللہ کی مخلوق میں سے تو جان جائے گا کہ اللہ نے مجھ پر کیا کیا عطائیں کی ہوئی ہیں اور باقی مخلوق پر اللہ کی کیا عطائیں ہیں, جو عطا سے ہی پتہ چل جائے گا اے انسان مومن کہ تو شرف بندگی کا شرف پانے والا, اشرف احسان ہمدردی کا اور فضیلت کا شرف پانے والا تو کیسے بن گیا ہے احسان ہمدردی کا. تو اے انسان اپنی پیدائش سے ہی اللہ کے احسانوں سے احسان والا بنا ہے, تو پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کسی پر احسان نہیں کر سکتا, اور یا تو احسان کو کیسے جھٹلا سکتا ہے جبکہ تجھ پر احسان ہوتے ہی اسی وجہ سے ہے اللہ احسان والوں کو پسند کرتا ہے. اگر اللہ نے تجھے احسان والا بنایا ہے تو اللہ ہی تو احسان والا ہے, جسے چاہتا ہے اس پر احسان کر کے اس کو احسان والا بنا دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اللہ اپنی طرف سے نور دے کر اسے نور والا بنا دیتا ہے, اور جسے کو اللہ نے چاہا ہی نہ ہو وہ انسان بن کے بھی جہنمی ہے. اللہ کی چاہتی انسان مومن تیرے لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اگر اللہ کے احسانوں سے تو اللہ کی چاہت کو پا لیتا ہے تو اللہ کا بندہ ہے, اور جب اللہ کا تو بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تمام احسان دنیا میں جو تم ظاہر کیے ہوئے تیرے قدموں میں رکھ دیتا ہے. شان عظمت توحید احسان حق ہی تو اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی عبادت ہے, اور اللہ کی عبادت ہی تو تمہارے لیے سب احسانوں کی عظمت گواہی ہے. اور اس انسان نے اللہ کے تمام احسانوں کو مانا, جس نے اللہ کے تمام احسانوں کو مانا وہی تو اللہ کے آگے بندگی کے لیے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. سجدہ ہی احسان عظیم عظمت اقرار توحید ہے, اور توحید ہی عظمت انعام نور بخشش جنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہی تو جنت عطا فرمائے گا جو اللہ کی وحدت کا پہ یقین رکھتے ہیں اور قائم ہیں اور صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. عظمت توحید حق کی شان حق ہے, اور بخشش انعام حق ہے, کرم حق ہے, فضل حق ہے, مدد حق ہے. اللہ انہی کا مددگار ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. مدد میں بھی اللہ کے ساتھ اے مومن بندے کبھی کسی اور کو شریک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی جب تو مددوں کے بارے میں جان جائے گا کہ بہت سی مددیں اللہ ذریعے سے کرتا ہے, بہت سی مددیں اللہ عبادت سے کرتا ہے, اور بہت سی مددیں
اللہ اسموں سے کرتا ہے، اور بہت سی مددیں اللہ صدقے خیرات سے کرتا ہے۔ اللہ ہی تو مدد کرتا ہے، اور اللہ ہی مددگار ہے مومنوں کا، اور اللہ ہی تمام مخلوق پر قادر ہے، اور اللہ ہی قدرت میں بے نیاز ہے، اور اللہ کی قدرت ہی تو اللہ کی قدر ہے، اور جو اللہ کی قدر سے واقف ہوتے ہیں وہی تو ہدایت والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی تعریف کرنے والے اور اللہ کے احسانوں پر اللہ کا شکر کرنے والے۔ انسان مومن اپنی پیدائش ہی انسان پریشان ہے۔ جب انسان اپنی پیدائش کے بارے میں اللہ کے احسانوں سے واقف ہو جائے گا تو اللہ کے احسانوں کی تعریف کرے گا۔ اللہ کی تعریف کرنا ہی احسان انعام بخشش حق ہے۔ اور جو لوگ اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہیں وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے۔ ہدایت پانے والے ہی تو اپنی پیدائش کو یاد رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی پیدائش کو یاد کیا تو یقیناً وہ اللہ کے احسانوں کے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ انہیں علم مل جاتا ہے کہ اللہ کے احسان کیا ہے۔ اللہ کے احسانوں سے واقف ہونے کے لیے اللہ نے علم پیدائش میں ہی طریق صدائے سلامتی پاکی اظہار حق رکھا ہوا ہے۔ جب انسان مومن اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت اور حکم سے واقف ہو جائے گا تو یقیناً نجات والا ہو جائے گا۔ نجات سب سے بڑی راحت ہے انسان مومن کے لیے۔ انسان نجات کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، اور جو انسان علم سے اپنی پیدائش کا مقصد جان جائے گا وہ کبھی بھی محروم اور مایوس نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا علم ہی نجات کا علم ہے، اور نجات انہی کے لیے ہے جو پیدائش سے واقف ہے، اور پیدائش سے واقف ہونا ہی نجات کی دلیل ہے، کیونکہ پیدائش انسان کے لیے سب سے بڑی ہدایت ہے، اور ہدایت والے ہی نجات والے ہیں۔ اللہ جن کو ہدایت دے دیتا ہے وہی نجات والے کہلاتے ہیں۔ نجات چاہنا ہی ہدایت کی دلیل ہے، اور جن کو اللہ ہدایت کی دلیل کے ساتھ سلامتی شرف نور عطا فرما دیتا ہے وہی تو اللہ کی جنت کے حقدار ہے، اور جو اللہ کی جنت کے حقدار ہیں وہی تو انعام اور احسان والے ہیں۔ اللہ انعام اور احسان بندے پر اسی وجہ سے کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت سے اللہ کے انعامات کا حقدار ہو جائے۔ انعامات نور سلامتی شان توحید رسالت ولایت مومن سلامتی شان عظمت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نور عطا فرماتا ہے وہ سب حق سے واقف ہو جاتا ہے۔ نوری طریب عظمت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کو جب اللہ عبادت کا شرف عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ نور عطا فرما دیتا ہے، جس کو عبادت سے شرف نور ملا ہوتا ہے وہی تو شرف سلامتی والا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن پر اپنی سلامتی بھیجتا ہے وہی تو سلامتی والے ہیں۔ شان عظمت حق ہی تو سلامتی ہے، رحمت ہے، کرم ہے، بخشش ہے، انعام ہے، فضیلت ہے، نجات ہے، قرب ہے، دیدار ہے۔ اللہ جنت میں جن کو جو بھی درجہ دے گا یہ اللہ کا ان پر احسان و انعام ہوگا۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ہی تو اللہ نے اپنا نور رکھا ہوا ہے۔ شان عظمت نور سلامتی حق ہی تو اللہ کا مومن پر سب سے بڑا انعام ہے۔ احسان تو ہر جگہ ہے اللہ کے، مگر انعام نور ہے، اور جو نور والے ہوتے ہیں وہی تو اللہ کے بندے انعام والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نور والوں کو انعام جو دیتا ہے وہ
جنت ہے اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ جنت حفاظت نور سلامتی شان بقا ہے، وہی تو سدا زندہ رہیں گے۔ اللہ انہیں زندگی وہ عطا فرمائے گا جو نور والی زندگی ہے، یعنی پاکی والی زندگی، اور وہی لوگ سلامتی والے ہیں، عزت والے ہیں، قرب والے ہیں، عظمت والے ہیں، قدر والے ہیں، تعریف والے ہیں، بزرگی والے ہیں، عبادت کی قبولیت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کا انہیں صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہی شان عظمت حق ہے، اور اللہ ہی تعریف کل کائنات حق ہے، اور اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اور اللہ ہی مدد کرنے والا مہربان ہے، بخشش کرنے والا رحمان رحیم ہے، اور قرب دینے والا نور ہے۔ اللہ کے قرب میں نور سلامتی قریب صدا ہے۔ جو نفس ایمان نہیں لائے، یعنی جو انسان ایمان نہیں لائے، وہ صدا کی تعریف سے غافل ہے، اور جو غافل ہیں انہیں کیا پتہ صدا کی تعریف ہی نور ہے، اور نور کی تعریف ہی اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اور اللہ کی تعریف ہی اللہ کی توحید ہے، اور توحید ہی اللہ کی پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے ساتھ مومن کبھی بھی شرک نہیں کرتا۔ شرک ہی پاکی توحید سلامتی شان مومن ہے۔ اللہ انہی کو مومن کہتا ہے جو اللہ کی وحدت پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ کی وحدت کا اقرار کرتے ہیں، اور سدا اللہ کو ہی مددگار مانتے ہیں۔ اللہ شان عظمت توحید حق اور سلامتی والا ہے، اور اللہ ہی عظمت تعریف بادشاہی والا ہے، اور اللہ ہی کل کائنات کا مالک ہے۔ اللہ ہی خود مختار ہے، اللہ ہی حاکم ہے، اور اللہ ہی قادر ہے۔ اللہ مومن انسان کو علم دے کر تمام ہدایت کی خبریں دیتا ہے، اور جو اللہ کے علم سے ہدایت کی خبریں لے لیتے ہیں وہی تو ہدایت کی طرف آتے ہیں، اور جو ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ ہدایتی نور سلامتی شان توحید رسالت ولایت